وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے درود و سلام پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد سامعین گرامی حضرات، پچھلے جمعۃ المبارک میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سماعت کے حوالے سے گفتگو جاری تھی. اسی عنوان کو آگے لے کر چلتے ہیں. توحیدی باتیں تھوڑی سی سماعت فرما لیں. پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ عام انسان کے لیے ضروری ہے کہ آواز ہو تب وہ سن سکتا ہے، آواز کے اندر الفاظ ہوں تب وہ بات کو سمجھ سکتا ہے، آواز اور الفاظ کا مجموعہ کانوں تک پہنچے گا تب اس کو سمجھ آئے گی، وگرنہ سمجھ نہیں آئے گی. لیکن امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے وہ قوت سماعت عطا فرمائی ہے کہ جس کے اندر آواز نہ ہو حضور اس کو بھی سماعت فرما لیتے ہیں. یہ اللہ کی عطا کردہ طاقتیں ہیں. اور آواز کے اندر الفاظ نہ ہو میرے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں. یہ ہمارے لحاظ سے ہے. اور آواز ہو الفاظ ہو لیکن بہت زیادہ دور ہو تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام دور سے بھی اس کو سماعت فرما لیتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے سورہ حج کے اندر ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب بیت اللہ شریف بنانے کا حکم دیا، آپ نے کعبہ شریف کی تعمیر کی. کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے دوبارہ پھر حکم فرمایا کہ کوہ صفا پہ چڑھ کے پوری دنیا کے اندر اعلان کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیت اللہ کا حج تمہارے اوپر فرض کر دیا ہے. جہاں جہاں بھی ہو تم تو حج کرنے کے لیے یہاں پہ آؤ. اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کوہ صفا پہ چڑھے اور چڑھ کر آپ نے لوگوں میں اعلان کیا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے اس گھر کا حج کرنا تمہارے اوپر فرض فرما دیا ہے. صحیح روایات کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کوہ صفا پہ کھڑے تھے. وہاں سے آپ نے اعلان کیا اور وہاں قریب جو لوگ تھے وہ تو ویسے ہی سن سکتے تھے کیونکہ قریب تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بول رہے تھے، اعلان کر رہے تھے. لیکن جو دور دراز دنیا کے ممالک میں لوگ تھے اور جو لوگ دنیا کے کونے کونے کے اندر تھے، حتیٰ کہ کتب کے اندر یہاں تک لکھا ہے قیامت تک آنے والے وہ لوگ جو اپنی ماں کے پیٹ میں یا اپنے باپ کی پشت کے اندر ابھی موجود تھے پانی کی صورت میں، ان لوگوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو سنا اور سن کر انہوں نے لبیک کہا. جس نے جتنی دفعہ لبیک کہا اللہ نے اتنی دفعہ اس کو حج کی سعادت عطا فرمائی. جس نے اس وقت سن تو لیا لیکن لبیک نہ کہا تو اس کو حج کی سعادت نہ مل سکی. اتنی دور سے اللہ رب العزت اگر عام بندے کو یہ بات سنوا سکتا ہے کہ میرے ابراہیم حرم پاک کے اندر کھڑے ہو کے کوہ صفا پہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اے لوگو حج کے لیے آؤ، اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے. جو انسان ابھی پیدا تک نہیں ہوا
اگر وہ ماں کی پیٹ کے اندر یا باپ کی پشت کے اندر اتنی دور سے بات کو سن سکتا ہے تو اندازہ لگائیے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کتنی قوت سماعت عطا فرمائی ہوگی۔ اور یہ اللہ کی عطا کردہ طاقت تھی کہ اس وقت تمام لوگوں نے اس کو سنا، یعنی جس وقت اللہ چاہے جس کو چاہے جتنی چاہے قوت سماعت دے سکتا ہے، تو اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ قوت سماعت عطا فرمائی کہ پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی جو بات نہیں سن سکتے میرے مصطفیٰ اس کو بھی سماعت فرما لیتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت ہے، 8ویں پارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کے بعد حساب و کتاب ہوگا، جنتی لوگ جنت میں جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں جائیں گے، اس وقت جنت والے لوگ جو ہوں گے وہ اوپر سے جھانک کر نیچے جہنمی لوگوں کو دیکھیں گے۔ یہ اندازہ رکھیں کہ جنت 7ویں آسمان سے اوپر اللہ نے بنائی ہے۔ عند سدرۃ المنتہا، یہ نص قرآنی اس پہ موجود ہے، قرآن کی آیت جس کے اندر کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے۔ قرآن کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ نے جنت کو 7ویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس بنایا ہے۔ وہاں پہ جو لوگ جنت کے اندر ہوں گے وہ وہاں سے نیچے جھانکیں گے اور جھانک کر جو 7ویں زمین کی تہ میں اللہ نے جہنم بنائی ہے اس کے اندر جلتے سڑتے لوگوں پہ بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ اے جہنمی لوگوں ذرا بتاؤ، جو ہمارے ساتھ رب نے وعدہ کیا تھا وہ تو پورا ہو چکا، اللہ نے ہر نعمت ہمیں عطا فرمائی، جنت کی آسائش ہمیں عطا فرمائی، تم بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ جو تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہارے کفر کی وجہ سے جو تم سے وعدہ کیا گیا تھا پورا ہوا یا نہیں؟ تو وہ وہاں سے کہیں گے وجدتم، ہاں ہم نے بھی پا لیا وہ وعدہ، ان قد وجدنا ربنا حقا، کہنے لگے کہ ہم نے تو اپنا وعدہ پورا کر لیا ہے، کیا تم نے بھی پا لیا؟ وہ کہیں گے ہاں بالکل، جو رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو پایا اور آج ہم تکلیف کے اندر مبتلا ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کہا جائے گا کہ ان ظالم لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان سے اوپر، توجہ ہے، جنت کہاں ہے؟ بھی سو کار لیا کرو، اللہ دے بندے ہوئے تھے اپن کوئی سونا نہ آئیدہ ہے نا، تو ذرا توجہ تو کرو میرے ال۔ جنت کہاں پہ ہے؟ 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ قرآن فرماتا ہے عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا، سورہ نجم کے یہ الفاظ ہیں، فرمایا سدرۃ المنتہا کے پاس اللہ نے جنت کو بنایا ہے۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت 500 سال کی ہے، جس کو صحیح حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، صحیح حدیث کے اندر۔ اور پھر ایک آسمان کی موٹائی وہ بھی 500 سال کے برابر ہے، دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان کی مسافت پھر 500 سال ہے، اور پھر دوسرے آسمان کی موٹائی 500 سال کے سفر کے برابر ہے۔ تو یہ زمین سے لے کر 7ویں آسمان تک 7000 سال کا سفر بنتا ہے۔ پھر زمین کے نیچے گہرائی جو ہے وہ جہنم تک وہ علیحدہ سفر ہے، کہ وہ کتنا سفر ہے وہ بھی میں بھی آپ کو بتاؤں گا اگر وقت ملا تو، کہ وہ کتنا سفر ہے، جہنم کتنی گہری ہے۔ اس جہنم کی گہرائی کے اندر جلتے سڑتے کافر گناہگار لوگ وہ جنتی لوگوں کی اتنی دور سے آواز کو سنیں گے بھی اور ان کی بات کا جواب دیں گے، پھر جنتی لوگ اس کو سماعت بھی کریں گے۔ تو اندازہ لگائیے کہ اللہ اگر چاہے تو جہنم کے اندر جلنے والے بندے کو بھی قوت سماعت اتنی تیز دے سکتا ہے، تو اندازہ لگاؤ اس نے اپنے حبیب کو کتنی قوت سماعت عطا فرمائی ہوگی۔ بات صرف یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، پھر وہ آگے سے جہنمی لوگ کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، یہ سورۃ الاعراف کے الفاظ ہیں۔ فرمایا جہنمی لوگ جنت والے لوگوں کو آواز دیں گے، زمین کی تہ سے 7ویں آسمان سے اوپر ان کی آواز جائے گی، کہیں گے ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں ٹھنڈا پانی پینے کے لیے دیا ہے، جو اللہ نے تمہیں رزق کھانے کے لیے دیا ہے، وہ ذرا ہمیں بھی دو نا، ہمارا بھی بڑا دل کر رہا ہے کھانے کو۔
ہمیں تو یہاں پہ بڑی شدت کی عذاب کے اندر ہم مبتلا ہیں۔ تو آگے سے وہ جنتی لوگ جواب دیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں یعنی جنت کا کھانا بھی جنت کا پینا بھی یہ دونوں چیزیں جہنمی لوگوں کے اوپر حرام فرما دی ہیں۔ تو جنتی لوگ اوپر سے بولیں گے تو زمین کی تہ میں جہنم والے سنیں گے، جہنم والے یہاں سے بولیں گے تو جنت کے اندر رہنے والے ساتویں آسمان کے اوپر جو ہے وہ جنت والے لوگ اس کو سماعت فرمائیں گے۔ یہ تو عام لوگوں کی شان ہے، تو جو اللہ کے محبوب بندے ہوں گے ان کی سماعت کا عالم کیا ہوگا، ان کو اللہ نے کتنی قوت سماعت عطا فرمائی ہوگی۔ یہ قرآن کی آیات ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے اور بھی بہت ساری آیات قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی، جیسے کہ سورہ مدثر کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جہنمی لوگوں سے پوچھا جائے گا بتاؤ جہنم میں کیوں چلے گئے، تم تو بڑے اچھے تھے، کس وجہ سے تم جہنم میں چلے گئے؟ جنت والے لوگ اوپر سے آواز دیں گے کس وجہ سے تم جہنم میں آگے۔ بعض روایات کے اندر یہ ہے کہ جہنم والے لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ یار میں تو یہ گناہ کرتا تھا اس لیے آ گیا، تم کیوں آگے ہو جہنم میں بتاؤ؟ تو اس وقت وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ کہیں وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم چغلیاں کیا کرتے تھے۔ تو چغلی کرنا، غریب کا حق کھانا، اس کو کھانا نہ کھلانا یا نماز نہ پڑھنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو بات کر رہا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں جو آخری میں نے حدیث مبارکہ پیش کی تھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، وہ سماعت فرما لیں، اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ فجر کی نماز کا وقت تھا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے بلایا اور ارشاد فرمایا اے بلال حدثنی بارجى عمل، کون سا ایسا عمل کرتے ہو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ترین ہو؟ عرض کی حضور وجہ کیا ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ فرمایا میں جب جنت میں گیا انی سمیت دفن علیک بین یدی فی الجنہ، فرمایا میں نے جنت کے اندر تمہارے قدموں کے چلنے کی آواز کو سماعت فرمایا ہے، تم زمین پہ چل رہے تھے، تمہارے قدموں کی آواز کو میں جنت میں سماعت فرما رہا تھا، بتاؤ کون سا ایسا عمل کرتے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے، جب بھی مجھے طہارت کی ضرورت ہوتی ہے، میں طہارت حاصل کرتا ہوں، اس کے فوراً بعد میں تحیۃ الوضو کے نوافل ادا کرتا ہوں۔ یہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے۔ تو اندازہ لگائیے اس کے اندر جو میں بات باریک آپ کو بیان کرنے والا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام زمین پہ ہوں، آسمان کی آواز کو سنتے ہیں جو پچھلے جمعہ میں نے حدیث مبارکہ بیان کی تھی، اور جب آسمان کے اوپر جاتے ہیں تو اللہ کے حبیب زمین کی آواز کو بھی سماعت فرما لیتے ہیں اتنی دور سے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، اتنی دور سے۔ اچھا اس کے اندر ایک راز ہے، وہ دیکھیے، توجہ کیجئے۔ حضور نے کسی اور صحابی کو نہیں بلایا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا ہو کہ ابو بکر بتاؤ میں نے جنت کے اندر قدموں کی آواز سنی تھی، تمہاری تو نہیں تھی؟ اے عمر میں نے جنت کے اندر قدموں کی آواز سنی تھی، وہ تمہاری تو نہیں؟ اے عثمان غنی یا مولا علی تمہاری میں نے قدموں کی جنت کی آواز سنی، وہ تمہاری تو نہیں تھی؟ کسی اور صحابی کو نہیں بلایا، 1.25 لاکھ صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت بلال حبشی جن کو بلایا ہے۔ اب دیکھیے کتنا حضور کا ذہن ہے، کتنا حضور کا علم ہے، کتنا حضور کا مشاہدہ ہے۔ ایک ماں ہو، ایک باپ ہو جس نے اپنی اولاد کو جنم دیا ہو، پالا ہو، جوان کیا ہو، رگ رگ سے واقف ہوں، ان کے انگ انگ سے وہ واقف ہوں، ان کے چال چلن سے واقف ہوں، ان کی عادات کو جانتے ہوں، اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی درمیان میں پردہ لگا دیا جائے، ان کے بیٹوں کو ایک طرف کھڑا کیا جائے، والدین کو ایک طرف کھڑا کیا جائے، اور بیٹوں کو ایک کو چلایا جائے کہ تم یہاں سے چل کے جاؤ، ادھر سے سگی ماں سے پوچھا جائے بتاؤ یہ تمہارے کس بیٹے کے قدموں کی آواز ہے، تو ماں کہے گی نہیں، اگر بیٹا بولے گا تو آواز تو پہچان سکتی ہوں لیکن چلنے کی آواز نہیں بتا سکتی یہ کس کے قدموں کی آواز ہے، یہ پہچان میں نہیں آ سکتی۔ تو اندازہ لگائیے جو سگی ماں ہو، جس نے بچوں کو جنم دیا ہو، جس باپ نے کمر پہ بوجھ لاد لاد کے ساری عمر بوڑھا ہو گیا، اولاد کو کما کما کے کھایا ہو، دن رات ان کے نخرے جھیلتا ہو، وہ باپ اپنی اولاد کے قدموں کی آواز نہیں پہچان سکتا۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے میرے مصطفیٰ نے کسی اور صحابی کو نہیں بلایا
کہ صحابی کس کی آواز سے ذرا مجھے بتاؤ، نہیں بلکہ بلال کو بلایا، فرمایا بلال بتاؤ کون سے ایسا عمل کرتے ہو، تم چل تو زمین پہ رہے تھے، تمہارے قدموں کی آواز جنت میں جا رہی تھی۔ یہ حضور کا مشاہدہ اور علم ہے، یہ حضور کی قوت سماعت ہے، اور یہ حضور کی پہچان ہے کہ کون سا میرا صحابی کیا کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا بھی یہی عقیدہ تھا، بزرگان دین کا بھی یہی عقیدہ ہے، بلکہ کل ہی میں ایک کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا، شیخ محقق رحمت اللہ علیہ کے والد محترم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اپنی امت کے ہر عمل سے باخبر رکھا ہے۔ اگر کوئی امتی برا عمل کرتا ہے تو وہ بھی مصطفیٰ کی نگاہ میں ہے، اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو وہ بھی مصطفیٰ کی نگاہ میں ہے۔ جو امتی جہاں بھی عمل کرتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دیکھ رہے ہیں، اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا تم سب کے اعمال میرے پاس پیش کیے جاتے ہیں، اگر میری امت کے اعمال اچھے ہوں تو میں ان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں، اگر اعمال برے ہوں تو میں ان کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قوت مشاہدہ ہے۔ اتنی دور سے حضور نے سماعت بھی فرمائی آواز، اور اتنی دور سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہچان بھی کر لی۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا نا کہ تم جمعے والے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، فرمایا تمہارا درود پڑھنا میں سنتا ہوں، خود اس کو سماعت فرماتا ہوں۔ اب دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ ہوں گے جو بیک وقت حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ رہے ہوں گے، لیکن حضور ہر ایک کا درود سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور حضور یہ بھی جانتے ہیں یہ کس نے بھیجا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے وہ شان عطا فرمائی۔ اب دیکھیے جو آگے والی ایک حدیث مبارکہ میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ بڑی خاص حدیث مبارکہ ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، 2014 حدیث کا نمبر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی عورت اپنے شوہر سے بد کلامی کرتی ہے، کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، برے الفاظ بولتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، لڑائی جھگڑا کرتی ہے، تو فرمایا وہ زمین کے اوپر بیٹھ کے بدتمیزی کر رہی ہوتی ہے، زمین کے اوپر رہتے ہوئے اپنے شوہر کی نافرمانی کر رہی ہوتی ہے۔ فرمایا 7ویں آسمان کے اوپر اللہ نے جو جنت بنائی ہے وہاں پہ ایک حور بیٹھی ہے، ایک نہیں کروڑوں ہے، میں بات کر رہا ہوں اس خاص عورت کے حوالے سے، تو وہاں پہ جنت کے اندر بیٹھی ہوئی حور اس عورت کو آواز دیتی ہے، اس کی باتوں کو سن کر کہ جو اپنے شوہر سے بد کلامی کر رہی ہے، اس کی آواز کو وہ حور سنتی ہے۔ یہ صحیح ستہ کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ کی۔ اتنی دور سے وہ قوت سماعت ہے حور کی کہ وہ عورت کی آواز کو سنتی ہے، سننے کے بعد وہ اس عورت کو آواز دیتی ہے، کہتی ہے لا تؤذیہ قاتلک اللہ، اللہ تجھے تباہ و برباد کرے، اے عورت اس بندے کو تکلیف نہ دے، یہ تو تیرے پاس چند دن کا مہمان ہے، ان قریب تجھے چھوڑ کے یہ میرے پاس جنت میں آ جائے گا۔ ایک حور ہے کہ جس کا نکاح اس بندے کے ساتھ قیامت کے بعد جنت میں ہونا ہے، وہ حور زمین پہ رہنے والی عورت کو آواز دیتی ہے۔ آواز کیوں دیتی ہے؟ پہلے اس کی بات کو سماعت کرتی ہے کہ یہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ بد زبانی کر رہی ہے، یہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ بد کلامی کر رہی ہے، یہ اپنے شوہر کی نافرمانی لڑائی جھگڑا کر رہی ہے، اتنی دور سے آواز سنتی ہے، آواز سننے کے بعد اس کو جواب بھی دیتی ہے قاتلک اللہ، اللہ تجھے تباہ و برباد کرے، تو اس بندے کو تکلیف دے رہی ہے، فَإِنَّهُ دَخِيلٌ، یہ تیرے پاس مہمان ہے، یفارقک کی ان قریب یہ تجھے چھوڑ کے ہمارے پاس آنے والا ہے۔ تو یہاں سے میں ان عورتوں کے بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ شوہر کا کوئی اور ہے نہیں، اللہ نے بڑے ان کے والی وارث بنا رکھے ہیں، یہ مت سمجھو کہ ان پہ ہماری ہی حکومت ہے، اللہ نے ان کے چاہنے والے جنت میں بھی پیدا فرما رکھے ہیں۔ تو دیکھیے ایک عام بندے کی بد دعا ہے، ایک عالم کی بد دعا ہے، ایک جناب کسی ولی کی بد دعا ہے، یہ کسی عام بندے کی بد دعا نہیں۔ جو عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو کوئی عام بندہ بد دعا نہیں دیتا، جنت میں رہنے والی حور بد دعا دیتی ہے اس کو، قاتلک اللہ، اللہ تجھے تباہ و برباد کرے کہ تو میرے ہونے والے شوہر کے ساتھ نافرمانی اور بد کلامی کرتی ہے۔ تو دیکھیے اگر ایک غلام ہے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو زمین کے اوپر رہتا ہے، اس کی ہونے والی بیوی جو جنت کے اندر ہے، اللہ نے اس کو اتنی قوت سماعت عطا فرمائی ہے،
اگر غلام کی بیوی کی طاقت یہ ہے تو غلام کے آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ حضور کو اللہ خالق کائنات نے وہ قوت عطا فرمائی ہے سماعت والی کہ جہاں سے بھی کوئی امتی بولے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کی سماعت کر لیتے ہیں۔ اب ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو حدیث مبارکہ ہے المعجم الکبیر کے اندر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مجمع الزوائد کے اندر یہ روایت موجود ہے، مختلف کتب احادیث کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج کی باریاں بنائی ہوئی تھیں۔ آپ میں سے کچھ لوگ یہ خوش ہو رہے ہیں کہ شاید کافی عورتوں کی ہو گئی ہے کھینچا تھا، نہیں، یہ مردوں کی بھی ہونی چاہیے۔ آج کل ہمیں کیوں ایک شادی کی اجازت ہے، دوسری ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ دوسرے ممالک میں جا کے دیکھیں اگلے 2 3 4 عام کر کے پھر رہے ہیں۔ ہمیں ایک سے دوسری کرتے ہوئے جناب شرم بھی آتی ہے، اور لڑائی جھگڑا الگ سے ہے، سسرال الگ سے، والدین الگ سے، ہر طرف جناب تو لعنت ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم جناب اسی وقت دوسری شادی کرتے ہیں جب ایک کو جناب ہم نے پھٹے لگا دیا ہوتا ہے۔ جب ہم ایک کے پورے حقوق ادا نہیں کرتے تو وہ جب بتاؤ ہمیں دوسری کی اجازت کہاں سے دے گی دوسری شادی کرنے کی؟ اگر دوسری کرنی ہے تو پہلی کے تو کم از کم حقوق ادا کرے نا۔ عورت کو اس کے چال چلن سے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ابھی تو دوسری آئی نہیں، میرے ساتھ اتنا برا رویہ ہے، اگر دوسری آ گئی تو میرے ساتھ کیا کرے گا؟ اللہ کا قرآن بھی یہی فرماتا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، فرمایا 2 3 4 شادیاں کرو، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر تمہیں پتا ہو نا کہ تم انصاف نہیں کر سکتے تو فرمایا پھر تمہیں ایک ہی کرنے کی اجازت ہے، دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں۔ لہذا زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، انصاف کا دامن پہلے تھامیں، اس کے بعد پھر دوسری تیسری کریں۔ یا آپ جا کے دیکھ لیں دوسرے ممالک میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، وہ تمام کو برابر کے حقوق دیتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا حکم بھی یہ ہے اور حضور کی سنت بھی یہ ہے۔ حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ حضور کی جتنی بھی ازواج تھیں ان سب کی حضور نے باری بنائی ہوئی تھی، ایک رات ایک طرف، ایک رات دوسری طرف، ایک رات تیسری، اسی طرح حضور نے تمام کی باریاں بنائی ہوئی تھیں۔ جس کو جس طرح کا کھانا دیتے دوسری سب کو بھی اسی طرح کا دیتے۔ ایک کو اگر ایک طرح کا کپڑا لے کے دیا ہے تو باقی سب کو بھی اسی طرح کا کپڑا لے کے دیا۔ یہ نہیں کہ چلو ہونے اندے گھر والے دی شادی ہے 20 سوٹ لے دیتے دوسروں نے پوچھیا ہی نہیں، یہ نہیں۔ ایک کو جناب سونے کی انگوٹھیاں اور کنگن پہنا دیے، دوسری کو جناب پوچھا ہی نہیں۔ ایک کو جناب مل کے بستر بنا دیے، دوسری کو جناب پوچھا ہی نہیں۔ ایک کو جناب عیش و عشرت کروائی، دوسری کو جناب منہ ہی نہیں لگایا۔ یہ بات نہیں، سب کے برابر حقوق اگر ادا کر سکتا ہے تو 3 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، وگرنہ صرف ایک کرنے کی اجازت ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی مسئلہ ذہن کے اندر رکھیں، اگر بندہ ایک بیوی کے بھی حقوق نہیں نہ ادا کر سکتا تو شریعت کہتی ہے تجھے ایک شادی کی بھی اجازت نہیں ہے، ایک شادی کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر بندہ ایک بیوی کے بھی حقوق ادا نہیں کر سکتا، اس کو پتا ہے کہ یار میرا کاروبار ہی نہیں ہے، نانو نفقہ میں نہیں دے سکتا، روٹی نہیں کھلا سکتا، رہائش اس کو نہیں دے سکتا، حق مار میں اس کا نہیں دے سکتا، شریعت کہتی تجھے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تجھے نکاح کی تب اجازت ہوگی جب تو بیوی کے حقوق ادا کر سکے گا، اور دوسری کی اجازت تب ہوگی جب تم برابر دونوں کے حقوق ادا کر سکتے ہو، تیسری کی تب اجازت ہوگی جب تم تینوں کے برابر کر سکتے ہو۔ اور ہمیں تو پتہ ہی تب ہوتا ہے نا جناب، بس اے ہن نویں آ گئی اینو جناب 4 دن نال لا کے پھرو، پرانی تو پرانی ہوگی چھڈو، نہیں، یہ بات نہیں۔ سب کے برابر حقوق ہوں تب اجازت ہے، وگرنہ اجازت نہیں۔ اسی لیے ہماری جتنی بھی عورتیں ہیں نا بر صغیر کے اندر یہ شور شرابہ کرتی ہیں، دوسری شادی نہیں کرنے دیتی، کیونکہ ان کو بری عادتوں کا پتہ ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ ایک شادی ان سے نبھائی نہیں جاتی، انہوں نے 2 کہاں سے نبھانی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باری بنائی ہوئی تھی۔ حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ وہ رات حضور میرے گھر کے اندر موجود تھے، تہجد کا وقت ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر مبارک سے اٹھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وضو خانے کے اندر تشریف لے کے وہاں پہ وضو کرنے لگے۔ حضور وضو کرتے کرتے نا بولنے لگ گئے، حالانکہ تنہائی تھی، حضور کے پاس کوئی نہیں تھا۔ آپ فرماتی ہیں میں کمرے کے اندر تھی، حضور وضو خانے کے اندر تھے، وہاں سے حضور باتیں کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا لبیک ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ پھر فرمایا لبیک، تیسری مرتبہ پھر فرمایا لبیک، 3 مرتبہ حضور نے فرمایا میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا نصرتا نصرتا نصرتا،
اے غلام تیری میں نے مدد کی، اے غلام تیری میں نے مدد کی، اے غلام تیری میں نے مدد کی۔ صحابیہ فرماتی ہیں، ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور اکیلے وضو خانے کے اندر تھے، جب حضور واپس تشریف لائے تو میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمیتک فی متودعک، آپ اپنے وضو خانے کے اندر بات کر رہے تھے، میں نے خود آپ کو سماعت فرمایا، لبیک ثلاثا ونصرت ثلاثا، 3 مرتبہ آپ نے لبیک کہا، 3 مرتبہ آپ نے نصرتا کے الفاظ بولے کہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اور جا تیری مدد کی، جا تیری مدد کی، جا تیری مدد کی۔ فہل تکلم انسانا فہل کان معک احد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے پاس کوئی بندہ تھا جس کے ساتھ آپ باتیں کر رہے تھے؟ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا تھا، حضور آپ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، حضور نے بڑے خوبصورت جملے ارشاد فرمائے۔ اب دیکھیے حضور کی قوت سماعت کا عالم کیا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے ضروری ہے سننا، ہم تب سن سکتے ہیں جب آواز ہو، ہم تب سمجھ سکتے ہیں جب آواز میں الفاظ ہو، اور ہم تب جان سکتے ہیں جب آواز اور الفاظ ہمارے کانوں تک پہنچے، یعنی قریب قریب کوئی بول رہا ہو، دور سے بولے تو ہم نہیں سن سکتے۔ لیکن میرے مصطفیٰ نے تہجد کا ویلا ہے، اپنے وضو خانے کے اندر تشریف فرما ہے، وہاں سے حضور کسی کی بات کو سن بھی رہے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں، مدد بھی کر رہے ہیں۔ صحابیہ پوچھتی ہے حضور کس سے باتیں کر رہے تھے؟ آپ نے فرمایا ھذا راجز بنی کعب یستصرخنی، فرمایا مکے کے اندر ایک شاعر ہے جو وہاں پہ شعر پڑھ پڑھ کے مجھ سے مدد مانگ رہا تھا، میں مدینے کے اندر بیٹھ کے اس کی مدد فرما رہا تھا۔ بنی کعب کا بندہ جو شاعر تھا وہاں پہ بیٹھ کے مجھ سے مدد مانگ رہا تھا، پہلے اس نے یا محمد کہہ کے مجھے پکارا تو میں نے کہا لبیک، اس نے ادھر سے یا محمد کہا، میں نے لبیک کہا، اس نے یا رسول اللہ کہا، میں نے لبیک کہا۔ میں نے کہا اس سے پتہ یہ چلا کہ امتی جہاں سے بھی پکارے میرے مصطفیٰ اس کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ارے ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اتنی دور سے مکے سے اس نے پکارا، حضور نے مدینے میں بیٹھ کے جواب بھی دیا، مدد بھی فرمائی۔ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی، وہ شاعر چلتا چلتا چند دن کے بعد مدینے پاک میں آیا، اور آگر اس نے جو اشعار کہے وہ 5 سے 6 اشعار ہیں کہ جو میں ابھی ان میں سے ایک آپ کو سنانے والا ہوں، توجہ فرمائیے۔ اچھا بیٹا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بندے آ کر نا، اس نے حضور کے مسجد نبوی کے پاس گلی کے اندر چلتے پھرتے یہ اشعار پڑھے اور لوگوں کو بتایا، لوگوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کی تھی، اللہ کے حبیب نے مدینے کے اندر رہتے ہوئے میری وہاں پہ مدد فرمائی تھی۔ یہ اس کے اندر اشعار کہتا ہے، وَدُعُ عِبَادَ اللَّهِ يَأْتُوا مَدَدًا فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ قَدْ تَجَرَّدًا، کہنے لگا لوگوں جب بھی تمہیں پریشانی آئے اللہ کے بندوں کو بلایا کرو، وہ تمہاری مدد کرنے کے لیے آئیں گے۔ یہ حضور کے سامنے اشعار کہہ رہا ہے، صحابہ اس کو سن رہے ہیں، اس کو روایت کر رہے ہیں، حضور نے منع نہیں فرمایا، کہنے لگا وَدُعُ عِبَادَ اللَّهِ يَأْتُوا مَدَدًا، اللہ کے بندوں کو پکارا کرو وہ تمہاری مدد کرنے کے لیے آئیں گے۔ فیہم رسول اللہ قد تجردا، کہنے لگا اللہ کے بندوں میں سے رسول اللہ کا مقام سب سے اونچا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کتنی دور سے اس نے بلایا۔ المعجم الکبیر میں یہ روایت موجود ہے، مجمع الزوائد میں یہ روایت موجود ہے، مختلف کتب احادیث کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتنی دور سے سماعت فرماتے ہیں۔ اب دیکھیے میں نے شروع کے اندر ایک اشارہ کیا تھا کہ جنت والے لوگ جہنمیوں کی باتیں سنیں گے، جہنمی لوگ جنت والے کی آواز کو سنیں گے۔ جہنم کتنی گہری ہے اس کے حوالے سے اندازہ لگائیے۔ یہ مسلم شریف کے اندر روایت مبارکہ موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کنا مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
اذ سمع وجبتن، ہم حضور کے ساتھ تھے، اچانک ایک نا ٹھا کر کے گرنے کی آواز آئی، جیسے کوئی چیز گرتی ہے نا گڑم کر کے ٹھا کر کے، ایسے جیسے بھاری چیز گرے تو زوردار آواز آتی ہے، فرماتے ہم نے زوردار دمکدار آواز کو سنا۔ وجبتن کہا جاتا ہے دمکدار آواز جو بڑی زور سے کسی چیز کو لگے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم نے پوچھا تدرون ما ھذا، اے صحابہ جانتے ہو یہ آواز کس کی ہے؟ صحابہ تمہیں پتہ ہے یہ آواز کس کی ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ورسولہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتا یہ کس چیز کی آواز ہے۔ قریب ترین ہمیں کوئی چیز ایسی نظر نہیں آئی کہ جس سے گرنے کی آواز آئی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا فهو یہوی فی النار الآن حتی انتہا الی قارہا۔ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ ایک ایسا پتھر ہے کہ جس کو اللہ خالق کائنات نے دنیا بنانے سے 70 سال پہلے جہنم کے اندر پھینکا تھا، فرمایا آج وہ جہنم کی گہرائی میں جا کے گرا ہے، آج وہ جہنم کی گہرائی میں جا کے گرا ہے۔ دنیا بننے سے 70 سال پہلے گرایا تھا، آج وہ دنیا کے بن چکی ہے، کتنا عرصہ گزر چکا ہے، آج جہنم کی گہرائی میں گرا ہے، یہ اس کی آواز ہے۔ اندازہ لگائیے جہنم کتنی گہری ہوگی، اتنی گہرائی کے اندر جہنمی لوگ جنت والوں کی باتوں کو سنیں گے اور جنتی لوگ جہنم والوں کی باتوں کو سنیں گے۔ تو فرمایا جب غلاموں کی یہ شان ہے تو آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ بلکہ صحیح مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ زوالی الارض، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ دیا ہے، پوری زمین کو لپیٹ دیا ہے۔ فرأیت مشارقہا و مغاربہا، حضور نے فرمایا کہ میں زمین کو لپٹا ہوا اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں، میں نے زمین کے مشرق کو بھی دیکھ لیا ہے، مغرب کو بھی دیکھ لیا ہے۔ یعنی حضور ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں مدینے کے اندر، ایک جگہ پہ بیٹھتے ہوئے حضور نے زمین کے مشرق کو بھی دیکھا ہے، مغرب کو بھی دیکھا ہے۔ یہ مشرق و مغرب تو بڑا قریب ہے، حضور زمین کی تہ کو بھی دیکھ رہے ہیں، آسمان کی بلندی کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقہا و مغاربہا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جس پاسے میں ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے۔ ایویں نہیں یار سبحان اللہ، تو تسی کہہ ہی لے سو، بولن نال کچھ نہیں ہوندا، قسمیں جو کچھ ہوندا تے ہن مولوی نے پھڑک جانا سی۔ یقین کرو پتہ نہیں کتوں تک اسی ہو کے آ جائیدا ہے، اور آتے بھی میں قصور ہو کے آیا، کچھ بھی نہیں ہویا مینوں، ہن پھر لگا کھلوتا۔ بولو ذرا سبحان اللہ دیکھو نا۔ حضور نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقہا و مغاربہا، اللہ نے زمین کو میرے لیے لپیٹ کے سامنے رکھ دیا ہے، میں اس کی مشرق کو بھی دیکھ رہا ہوں، مغرب کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا ہم مشرق کی طرف ہیں، حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو مغرب کی طرف ہیں حضور ان کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایسے واسطے اسی کہنے ہیں جس پاسے میں ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے، رہندے نے مدینے وچ دو جگ دی خبر رکھ دے۔